السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچ اور اقدام، یہ دونوں چیزیں ہماری کامیابی کے وہ دو سٹیپ ہیں جن میں سے ایک پر تو ہم نے پاؤں رکھا ہوا ہے، لیکن دوسرے کے اوپر پاؤں رکھنے کی ہمارے اندر ہمت پیدا نہیں ہو رہی۔ جس طرح بلندی اور کامیابی کے لیے آپ سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو ایک سٹیپ پر پاؤں رکھ کر جب دوسرے پر رکھتے ہیں تو دوسرا سٹیپ جو ہے وہ آپ کو مزید بلندی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ یہی کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے کہ ہم مختلف کاموں میں ہم سوچ کی حد تک محدود ہیں، اقدام ہم نے ابھی تک نہیں کیا ہوا اس میں، اور لا محالہ جب ہم اقدام نہیں کریں گے تو ہم کامیابی کی طرف نہیں جائیں گے، چاہے وہ مذہبی کام ہوں، دنیاوی کام ہوں، دین کے کام ہوں، پرسنل ڈیولپمنٹ کے کام ہوں، جس نوعیت کے بھی کام، ان تمام میں سوچ سے نکل کر، سوچ بھی ضروری ہے، ایک صحیح رخ، صحیح سمت کی سوچ یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اقدام کرتا ہے تب جا کر انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف لپک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ ہم یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ سوچ سے اقدام تک ہم اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا کلمہ بلند کیا، اسلام کا علم بلند کیا، اس وقت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا، نہ اقتدار تھا، اور اسی طرح نہ افرادی قوت تھی، تنہا تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوچ تک محدود نہیں رکھا ہے، اقدام کیا ہے، نکلے، پھر چاہے ایک فرد آیا، دو آئے، پھر آپ نے دیکھا اس کے نتیجے میں کتنی مشکلات جھیلنی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اقدام ضرور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تعلیم کا میدان آتا ہے، پرسنل ڈیولپمنٹ کا میدان ہو یا رزق حلال کمانے کا میدان ہو، ان تمام میدانوں میں تقریباً ہم میں سے 70% لوگ ایسے ہیں جو سوچ کی حد تک محدود ہیں، اقدام ابھی تک نہیں کر پائے۔ دیکھیں، جب تھوڑا سا ہم جوانی کی طرف جاتے ہیں یا بچپنے سے تھوڑا سا ہم اوپر ہوتے ہیں 14-15 سال کی عمر میں، تو ہماری سوچ ہوتی ہے میں نے فلاں تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، فلاں ڈگری بھی حاصل کرنی ہے، میں نے یہ بھی بننا ہے، میں نے وہ بھی بننا ہے، لیکن سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے کلاس فیلوز جو ہوتے ہیں ان میں تقریباً 40% ایسے ہوتے ہیں جو اقدام کر لیتے ہیں، 60% جو ہیں وہ صرف سوچ کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوتا ہے انہوں نے بس۔ اور یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی وسائل روک رہے ہیں، وسائل بھی روکتے ہیں انسان کو، وسائل کی وجہ سے بھی انسان رک جاتا ہے، لیکن خود ساختہ سستی کی وجہ سے انسان آگے نہیں جا رہا ہوتا ہے، اپنی محنت اور لگن نہ کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اقدام کی طرف نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف آپ آئیں، دیکھیں ہر شخص، میں کل سے نماز شروع کروں گا، میں کل سے قرآن مجید پڑھنا شروع کروں گا، میں کل سے ذکر و اذکار کرنا شروع کروں گا، بہت کچھ سوچ رکھا ہے، میں نے یہ بھی بننا ہے، یہ بھی بننا ہے، یہ بھی بننا ہے، لیکن ابھی تک اقدام نہیں کیا، جس وجہ سے ہم اسی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک گناہ ہے، آپ سوچ رہے میں کل اس کو چھوڑ دوں، وہ کل آپ کی نہیں آ رہی، اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کوئی کام کل پر چھوڑ دیتا ہے وہ لا محالہ پھر کل ہی رہ جاتی ہے، وہ کل آتی ہی نہیں رہی، وہ کل اگلی کل کے اوپر اسے ٹال دیتی ہے۔ یوں ایک وقت گزر جاتا ہے، ایک زمانہ گزر جاتا ہے، انسان اپنی سوچ سے اقدام کی طرف نہیں نکلتا۔ ان کاموں میں اقدام کی ضرورت ہے، آج نہیں،
اگر بندہ یہ کہے کہ آج نہیں کل کروں گا، یہ نہیں، آج پھر آج ہی اقدام کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، جب دین اسلام پر عمل پیرا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، تو پھر جو برائیاں تھیں زمانہ جاہلیت کی، ان کو کل نہیں چھوڑا، آج ہی چھوڑا۔ جب شراب حرام ہوئی تو اسی وقت صحابہ نے اپنے جو مٹکے تھے شرابوں کے وہ گرائے۔ یہ ہوتا ہے اقدام اور فوری اقدام، اور یہی فوری اقدام انسان کو جو ہے نا بسا اوقات ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رزق حلال کا جو پہلو ہے ہماری زندگی میں، ہر نوجوان سوچ رہا ہوتا ہے میں نے کاروبار شروع کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اپنا کوئی کام شروع کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے اقدام چاہیے، لیکن اقدام ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے 10 سال ہو گئے، کسی کے 15 سال ہو گئے، کسی کے 8-9 سال ہو گئے، سوچوں میں مبتلا ہیں، بس اس سوچ سے آگے نہیں نکل رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کچھ بھی نہیں تھا، اکیلے تھے۔ صحابہ سے کہا، انصار صحابہ سے، کہ مجھے مدینے کے بازار کا رخ دکھاؤ۔ مدینے کے بازار جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اقدام کرتے ہیں، چند کچھ ہی عرصے میں مدینہ کے جو بڑے تاجر تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اقدام۔ وسائل بھی نہیں تھے، افرادی قوت بھی نہیں تھی۔ ہم میں سے تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو وسائل کے انتظار میں ہیں کہ جب تمام وسائل پورے ہو جائیں گے پھر ہم اقدام کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے صحابہ کی جو تربیت کرتے تھے تو ان کو چھوٹا قدم اٹھانے کی ترغیب دیتے تھے۔ چھوٹا قدم اٹھاؤ، لیکن ضرور اٹھاؤ ضرور۔ اور ہمیشہ انسان جو ہے نا وہ کامیاب بھی تب ہوتا ہے جب اپنی سوچ کے خول سے نکل کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اٹھاتے انسان ایک دن بڑا قدم جو ہے نا وہ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نتائج کس نے دیکھنے ہیں؟ آپ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تم کوشش تو کرو، راستہ میں دکھاؤں گا۔ پتہ ہے کبھی کبھار بندہ اقدام کرتا ہے، ضروری نہیں کامیاب ہو جائے، اقدام کرتے ہوئے انسان گر جاتا ہے۔ یہ جب انسان گر کر دوبارہ اٹھتا ہے نا، پھر کامیاب سے کامیاب ترین بن کر اٹھتا ہے انسان۔ کچھ نہ کچھ انسان سیکھ جاتا ہے اقدام، اور سوچ میں انسان خیالوں ہی میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان قامت الساعہ وفی ید احدکم فسیلہ، اگر قیامت قائم ہونے لگے، آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہو چھوٹا سا، ان استطاع ان یغرسها فلیغرسها، اگر ممکن ہو اس پودے کو لگانا تو تم لگا دو۔ دیکھیں وہاں سے ایک طرف سے قیامت قائم ہونے لگی، وہ پودا بڑا ہوگا نہیں ہوگا، پھلدار ہوگا نہیں ہوگا، نتیجہ کس نے دیکھنا ہے؟ لیکن کام کے اوپر فوکس ہو رہی ہے کہ کم از کم جو آپ کے حصے میں کام آ رہا ہے وہ تو کرو۔ تو ہم سب نوجوان نسل جتنے بھی ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے گول سوچ رکھے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ گول سوچ رکھے ہیں کہ کسی ایک کا انتخاب ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، تعلیم کے میدان میں، پرسنل ڈیولپمنٹ کے میدان میں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، رزق حلال کے میدان میں، ان تمام میں مناسب اقدام کریں۔ اور یہی اقدام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی اقدام انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔